بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مرضیہ بطول ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ولادت بسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج میں آپ کے سامنے مولا علی اصغر علیہ السلام کا تعارف کروانے جا رہی ہوں۔ آپ کا نام علی ہے، لیکن آپ علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا مشہور لقب باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ، یعنی جو بھی شخص مولا علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ دے کر خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرے تو یہ ایسا باب الحوائج ہے کہ جہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جس کے واسطے کو خداوند متعال رد نہیں کرتا۔ آپ کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے جد اعلیٰ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو تمام انبیاء و اوصیاء سے افضل ہیں۔ آپ کی جد ماجدہ کا نام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، جنہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی۔ آپ کے دادا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کی دادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ آپ کے نانا کا نام امراء القیس ہے، جو اہل بیت علیہم السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ امراء القیس جو کہ جناب رباب سلام اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، یہ عرب کے عظیم خاندان کے اشراف میں سے تھے، جن کی اہل بیت علیہ السلام خاص طور پر مولا علی علیہ السلام کے نزدیک بہت زیادہ قدر و منزلت تھی۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کے محبوں اور دوستداروں میں سے تھے، اور آپ جانتے تھے کہ انسان کی قدر و منزلت اس میں مضمر ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت اور پہچان حاصل کرے، اور بے خاطر امام ہر قسم کی قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا تعلق شام سے تھا، آپ وہاں سے خلیفہ دوم کے زمانے میں مدینہ میں آئے تھے، اور اس زمانے میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ کیونکہ آپ امام علی علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، اس لیے آپ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ تو جب مولا کائنات کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، امام علیہ السلام نے بھی آپ کے ساتھ رشتہ داری کی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ نے اپنی 3 بیٹیاں اسی خاندان میں بیاہی۔ سب سے بڑی بیٹی آپ نے مولا کائنات کے عقد میں دی، اس کے بعد دوسری بیٹی کا عقد آپ نے امام حسن علیہ السلام سے کروایا، اور تیسری بیٹی جن کا نام حضرت رباب سلام اللہ علیہ ہے، ان کا عقد آپ نے امام حسین علیہ السلام سے کروایا۔ آپ کی نانی کا نام ہند الہنود ہے، جو ایک باوقار خاتون تھی۔ آپ کے تایا حضرت امام حسن علیہ السلام ہے، جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کے چچا علمدار کربلا مولا غازی علیہ السلام ہے، جن کی وفا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ کی بہن بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ہے، جن کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ کی والدہ بی بی رباب سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت رباب سلام اللہ علیہ سے امام حسین علیہ السلام کی 2 اولادیں تھیں، ایک جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اور دوسرے مولا علی اصغر علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کو جناب رباب اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کی محبت اس قدر زیادہ تھی ان دونوں ہستیوں کے ساتھ کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں اور اس گھر کو بہت پسند کرتا ہوں کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب ہوں۔ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب جناب رباب سلام اللہ علیہ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اپنے قبیلے میں جاتی تھی، تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ تو جب ان کو آنے میں کچھ دیر ہو جاتی تھی تو امام علی مقام علیہ السلام آپ کی یاد میں یہ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ جب سکینہ اور رباب
اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے جاتی ہیں تو راتیں طویل ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور جناب رباب سلام اللہ علیہا کی یاد میں بہت اشعار پڑھتے تھے، اور جن کا مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رباب کی وجہ سے ان کے عزیز و اقارب اور بنو رباب جو ہے جتنے ہیں ان سب کو دوست رکھتا ہوں۔ تو یہاں سے ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس انسان کو اس ذات کے ساتھ کتنی محبت اور عقیدت ہوگی کہ جس کی وجہ سے انسان کو اس کے دوسرے عزیز و اقارب بھی محبوب ہوں، جس کی وجہ سے وہ یہ کہے کہ میں اس کی وجہ سے اس کے تمام عزیز و اقارب کو دوست رکھتا ہوں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب رباب اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے کتنی زیادہ محبت تھی، لیکن یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ محبت تھی، جناب رباب سلام اللہ علیہا کو بھی امام حسین سے اتنی ہی محبت تھی، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب رباب سلام اللہ علیہ کی محبت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب آپ وطن لوٹ کر آئیں تو تاریخ کہتی ہے کہ 1 سال تک آپ زندہ رہیں، لیکن اس مکمل 1 سال کے عرصے میں کبھی بھی آپ سائے میں نہیں گئیں اور مسلسل کریا کرتی رہیں، اور آپ کے جملے تھے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی اور سائے میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے علاوہ جناب رباب سلام اللہ علیہ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ کربلا سے واپس آئیں تو اس 1 سال کے عرصے میں بہت سے قریش کے بزرگان اور اشراف نے آپ کے لیے رشتے بھیجے، لیکن آپ یہ کہہ کر انکار کر دیتی تھی کہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بننے کے بعد کسی اور کی بہو بننا گوارا نہیں کرتی۔ مشہور مؤرخ ہشام کلبی جناب رباب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَقَانَتِ الرُّبَابُ مِنْ خِيَارِ النِّسَاءِ وَأَفْضَلِهِنَّ، کہ جناب رباب سلام اللہ علیہ بہترین خواتین میں سے تھیں، بلکہ ان میں سے افضل ترین خاتون تھیں۔ سید محسن امین اپنی کتاب الاغانی میں لکھتے ہیں کہ بی بی رباب سلام اللہ علیہ عورتوں میں فضیلت، خوبصورتی، ادب اور عقل کے اعتبار سے بہترین تھیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو ولادت علی اصغر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔